السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، اعدت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، بہت ہی اچھا مذہب ہے، بہت ہی سکون والا مذہب ہے۔ اللہ رب العزت اسی دین اسلام کے خاطر پوری کائنات کو وجود بخشے ہیں، تاکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کو پہچانے اور اللہ رب العزت کی معرفت اپنے اندر پیدا کرے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اللہ رب العزت ہی سے اپنی حاجتیں، اپنی مشکلات، اپنی سب پریشانیوں کا حل مانگیں۔ تو دین اسلام بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اور اس دین اسلام کے حقدار اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں جن کو پیار کرتا ہوں، میں جن سے محبت کرتا ہوں، تو میں ان کو دین اسلام دیتا ہوں، میں ان کو ہدایت دیتا ہوں، میں ان کو مسلمان بناتا ہوں۔ تو ہم سب کا مسلمان بننا یہ اللہ رب العزت کے ہم سے محبت کی علامت ہے۔ اتنا پیارا دین ہے ہمارا، اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی خوبی، اسلام کی عادت، اسلام کی فطرت، من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کی خوبصورتی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسلام میں خوبصورتی اپنے اندر پیدا کروں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکہ ما لا یعنیہ، بیکار باتوں کو، بیکار کاموں کو چھوڑ دے، جن سے نہ دین کا فائدہ ہے، جن سے نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ ایسے کاموں کو کوئی مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گھنٹے گھنٹے غلط سلط باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، غلط سلط کاموں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ وقت بڑا قیمتی ہے، کہنے والوں نے کہا کہ گیا وقت واپس نہیں آتا، کہ جو وقت گزر گیا وہ آپ پوری زندگی منت سماجت کرو واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ ایک بار اگر اللہ لے لیے، اللہ کی قسم موت تک دوبارہ نہیں آ سکتی۔ اللہ زندگی دیے ہیں، اس زندگی کو غنیمت سمجھو، اس زندگی کو دین کے کاموں میں لگاؤ، اچھے کاموں میں لگاؤ،
مخلوق کی خدمت میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اگر یہ زندگی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، آج آپ خود غور کریں کہ اسلام لا کر بھی، مسلمان ہو کر بھی، مسلمان گھر میں پیدا ہو کر بھی اللہ سے نفرت ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بیزار بھی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر اللہ اسلام نہ دیتا، اگر اللہ مسلمان نہ بناتا تو اللہ کی قسم اب کے زمانے میں اسلام لانا بہت مشکل تھا۔ لیکن اللہ ان گھروں میں پیدا کیا جن گھروں میں پہلے سے ہی اذان کی آوازیں گونجتی تھی۔ اللہ ان گودوں میں ہم سب کو جنم لینے کا موقع ملا جو پہلے ہی سے اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتی تھی۔ تو زندگی غنیمت ہے، موت سے پہلے جتنا فائدہ اٹھانا ہے زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، اس لیے کہ موت آ گئی، اس کے بعد جتنے بھی نیکی کے کام کرو بیکار۔ ایک زندہ قبر کے سامنے سے گزرنے کا موقع ملا تو دیکھا کہ قبر کے اندر سے قرآن کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو وہ زندہ شخص اللہ سے دعا کیے کہ اللہ، یہ جو قبر میں بیٹھ کر اندر قرآن پڑھ رہے ہیں ان سے تھوڑا بات کرنے کا موقع دے دیجیے۔ تو اللہ کی شان، اللہ نے ان کی دعا سن لی، قبر کھلی تو دیکھے کہ قرآن بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر۔ اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ تو پوچھنے لگے کہ آپ کتنے سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جب سے میرا انتقال ہوا اس وقت سے میں قبر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، تقریباً میرے قریب 10 لاکھ سے زیادہ قرآن ختم ہو گئی ہیں قبر میں۔ تو اللہ والے کہنے لگے کتنے خوش نصیب ہی تمہیں کہ اللہ تمہیں موت کے بعد بھی قبرستان میں قبر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھنے کا موقع دے رہا ہے، آپ کتنے نصیب والے ہیں۔ تو وہ قبر کا آدمی کہنے لگا کہ میں نصیب والا نہیں، میں خوش مزاج نہیں، میں اچھی زندگی گزارنے والا نہیں، میرے سے بہتر تو آپ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دیا ہے، ابھی بھی آپ کی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، میرے 10 لاکھ قرآن دینے کے لیے میں تیار ہوں، آپ مجھے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دے دیجیے۔ میرے 10 لاکھ قرآن بیکار ہیں، اس لیے کہ آدمی مرتے ہی اس کا پورا نیک کام بند ہو جائے گا، اس کا پورا عمل کی کتاب بند ہو جائے گی۔ مرنے کے بعد جتنا بھی نیکی کے کام کرو بیکار ہے، لیکن زندہ رہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف ہیں، اگر 19 حروف کو بھی پڑھ لیے تو اللہ 190 نیکیاں دینے کا وعدہ کیا۔ زندگی بہت ہی اچھی چیز ہے، زندگی کو غنیمت جاننا ہے۔ یہ زندگی کو بیکار کاموں میں، بیکار باتوں میں، نہ جن میں دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسی چیزوں سے دور رہنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی زندگی کو بیکار مت گزارو، کبھی بھی لوگوں کو مت دیکھو کہ لوگ زندگیاں کیسے گزار رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے فرمایا، اگر تم پوری امت کو یہ بات پہنچا دو، اگر کوئی کسی کو دیکھ کر کسی کے جیسا بننا چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی زندوں کو دیکھ کر نہ بننے کی کوشش کرے۔ کوئی آدمی کسی کے جیسا بننا چاہتا ہے تو ہرگز زندوں کو مت دیکھے، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندوں کو دیکھ کر چلو گے تو ضرور غلط راستے پر چلو گے۔ اگر کوئی آدمی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ کسی نیک انسان کو دیکھ کر چلنا ہرگز نہ شروع کرے۔ اگر کوئی آدمی متقی بننا چاہتا ہے تو وہ کسی متقی آدمی کو دیکھ کر ان کے پیچھے چلنا نہ شروع کرے، اس لیے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ موت سے پہلے اپنے سیدھے راستے سے ہٹ سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی گزارنا ہے تو نہ ولی کو دیکھو، نہ کسی متقی کو دیکھو، نہ کسی پرہیزگار کو دیکھو، اگر زندگی گزارنا ہے تو صحابہ کو دیکھو۔ صحابہ سب کے سب جنتی ہیں، صحابہ سب کے سب اللہ ان سے اتنا خوش تھا کہ سب اصحاب بدر جو بدری صحابہ ہیں، جو 313 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک ہوئے تھے، اللہ کا اعلان آ گیا کہ تم جتنا مرضی چاہے گناہ کرو، تمہارا اللہ تمہیں معاف کر کے جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ نے اتنا کھلا اعلان کر دیا صحابہ کے لیے کہ تم جتنا مرضی چاہے غلط کام کرو،
لیکن تمہارے لیے معافی کا وعدہ اتنا زبردست اللہ کو راضی کر کے چلے گئے۔ مکہ کہاں، رام سمدرم کہاں، مکہ کہاں، ہمارا ہندوستان کہاں، ایک چھوٹا سا شہر جہاں نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی پھرنے کی جگہ، نہ کوئی گھومنے کی جگہ، نہ کوئی سیر و تفریح کی جگہ، چاروں طرف سے پہاڑی اور پہاڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا شہر جہاں نہ کوئی علم ہے، جہاں نہ کوئی بھی علم ہے، نہ کوئی بیپار کے کام ہیں، نہ کوئی دنیاوی اعتبار سے ترقی، کچھ نہیں، سب کے سب غریب، اور اتنے غریب کہ اونٹوں کے علاوہ ان کا کوئی گزارا نہیں۔ اگر کمانا ہے تو 4 مہینے کے لیے باہر نکلتے تھے اپنے ساز و سامان لے کر، کئی مہینے کا سفر کر کے کما کر اپنے گاؤں کو واپس آتے۔ ایسے شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر ایسے شہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نبوت کا اعلان کروایا۔ پھر ایسے شہر میں اللہ نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے مجبور کیا۔ لیکن جب وہ صحابہ اللہ کو راضی کرے، جب وہ صحابہ نبی کے سنتوں پر چلے، کسی کو نہیں دیکھے، کسی سے نہیں ڈرے، کسی کے پاس دب کر نہیں چلے، اگر وہ جھکتے تھے تو سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تھے، اگر وہ مرنا پسند کرتے تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مرنا پسند نہیں کرتے تھے، اگر وہ اپنی گردن کٹانا بھی پسند کرتے تو اللہ کے لیے اپنی گردن کٹاتے، کسی سے نہیں جھکے، کسی سے نہیں ڈرے سوائے اللہ کے، اب کسی کا طریقہ اختیار نہیں کیے سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آج بھی 1400 سال ہو گئے، میں یہاں بیٹھ کر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعریفیں کر رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے لیے زندگیاں گزارتے ہیں وہ بس جگہ بدلتے ہیں، لیکن ان کے نام پوری زمین پر قیامت تک زندہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کی ایک ہی خواہش کہ اللہ خوش ہو جائے، صحابہ کی ایک ہی خواہش کہ ہمارے نبی ہمارے سے خوش ہو جائیں۔ صحابہ پوری زندگی یہی سوچتے تھے کہ میں کیا کام کروں تو اللہ خوش ہو جائیں گے۔ صحابہ پوری زندگی یہی کوشش کرتے تھے میں کیا کام کروں تو نبی میرے سے خوش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ نہ کمانا تھا، نہ جمانا تھا، نہ جوڑنا تھا، نہ لوگوں کو خوش کرنا تھا، نہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا تھا، کوئی خواہش نہیں، کوئی تڑپ نہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، غور سے سنیے کہ ایک صحابی جسم کے اعتبار سے بھی بہت نازک، چہرے کے اعتبار سے بھی ایک دم کالے کلوٹے، نہ ان کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز، نہ پہننے کے لیے کپڑے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ایک بہت ہی غریب صحابی، چہرے کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں، دولت کے اعتبار سے بھی کچھ بھی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مایوسی دیکھی تو پوچھا کہ اے میرے صحابی کیا بات ہے، چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضور بہت ہی غریب آدمی ہوں، میری بھی جسم کی ضرورت ہے، جہاں کہیں بھی رشتہ پوچھ رہا ہوں لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، غریب سمجھ کر سارے کے سارے لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، میرا بھی جسم ہے، میری بھی جسمانی ضرورتیں ہیں، میرے بھی حقوق ہیں، حضور میں بھی ایک گھر بسانا چاہتا ہوں، ایک غریب زندگی، غریبانہ زندگی گزار رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں زندگی ایک گھر والی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فلاں گھر جاؤ اور جا کر کہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں آپ کی بیٹی سے میرا نکاح کرانے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس صحابی کے گھر، جا کر دروازہ کھٹکھٹائے تو باپ نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیج کر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، حکم نہیں، ایک خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح میرے سے کرا دیں۔ تو فوراً باپ کہنے لگے معاف کرنا، یہ نبی کا حکم تھا یا نبی کا مشورہ؟ وہ صحابی کہنے لگے نبی کا حکم نہیں بلکہ نبی کا مشورہ ہے۔ تو کہنے لگے اگر مشورہ ہے تو میں نہیں مانتا، میری بیٹی کو میں آپ کو نہیں دے سکتی، معاف کرو۔
جب یہ بولنا تھا وہ صحابی اٹھ کر جا رہے تھے، اندر سے بیٹی کی آواز آئی، ابا کو بلانے لگی۔ جب ابا اندر گئے تو بیٹی کہنے لگی، ابا جان اب کیا کر رہے ہیں؟ حکم کس کا ہے؟ مشورہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے، میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاؤ کہو ان سے کہ میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب نکاح پکا ہو گیا، نکاح کی تیاری شروع ہو گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے، آ کر کہنے لگے، حضور میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وہ بچی مان گئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیاریاں کرو۔ تو وہ کہنے لگے، حضور اتنا غریب ہوں، نکاح کی تیاری کیا کر سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند پیسے جمع کر دیے کہ جاؤ گھر کی جو ضرورت کے سامان ہی وہ سامان خریدو اور اپنی نکاح کی تیاری کرو، خوشیاں مناؤ۔ گئے بازار میں گئے، جا کر ساز و سامان نکاح کے جو ضرورت کی چیزیں تھے لے رہے تھے۔ اچانک کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہیں، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اب جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، پورے صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو نکاح کے سامان لیے بغیر ایک تلوار لے لیے، ایک زرہ لے لیے اور اپنا چہرہ چھپا لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر چہرہ چھپا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کی شان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، صحابہ نکل گئے، وہ صحابی بھی نکل گئے۔ نکاح کی تیاری تھی، نکاح کی خوشیاں تھیں، لیکن جب کان میں آواز پڑی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو ساری خواہشات کو چھوڑ کر، پورے کے پوری خواہشات کو چھوڑ کر اپنقتال لے کر نبی کے ساتھ چہرے میں چھپا کر نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گئے۔ کتابوں میں لکھ کر ہے کہ اتنا لڑے، اللہ کی قسم وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد کہنے لگے لاشوں کو جمع کرو۔ تو جب لاشیں جمع کر رہے تھے، اچانک دیکھے کہ نیا نوشہ جن کی نکاح کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی، جن کا نکاح بھی پکا ہو گیا تھا، وہ مرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے سینے سے لگائے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیے، خود نہلانا اور کفن پہنانا اور قبر میں اتارنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین، آج میں اور آپ معاف کیجئے، میں اور آپ نبی کی سنتوں کی بات جب آتی ہے تو سامنے والوں کو دیکھتے ہیں، بیوی بچوں کو دیکھتے ہیں، خاندان والوں کو دیکھتے ہیں، گاؤں والوں کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، بھائی کیا کہے گا۔ اللہ کی قسم ایسی سوچ ہرگز نہ پیدا کریں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے 8 چیزوں کے اوپر تمہاری محبت آ گئی تو سمجھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ، اللہ کے نبی سے زیادہ، دین سے زیادہ اگر تم نہ 8 چیزوں سے محبت ہے تو سمجھ لو کہ قریب ہے اللہ کا عذاب آئے گا۔ خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، حضور آپ کہیے اپنی امت سے کہیے إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر کسی آدمی کو اپنی باپ سے، اپنے والد سے اتنی محبت ہے کہ اپنی باپ کی بات سن کر، اپنے والد کی بات سن کر نبی کے سنت کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، اس سے کہیے کہ وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ، حضور آپ کہیے اگر کسی کو اپنے بیٹوں سے اتنی محبت ہے کہ بیٹوں کی بات سن کر اللہ کے حکم کے خلاف، نبی کے سنت کے خلاف اور دین کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، حضور آپ کہیے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ حضور کہیے وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، حضور آپ کہیے اگر کسی آدمی کو اپنے بھائیوں سے اتنی محبت ہے کہ وہ دین کے خلاف، اللہ کے خلاف، نبی کے خلاف بھی جا کر اپنی بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، تو حضور اس سے کہیے وہ بھائی سے کہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرے۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے اتنی محبت ہے کہ بیوی کے خاطر دین کا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، انتظار کرے اللہ کا۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اپنے خاندان سے اتنی محبت ہے
جتنی محبت اللہ سے نہیں، جتنی محبت نبی سے نہیں، جتنی محبت دین سے نہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جسے جمع کر کے رکھ لیے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بیپار جس کے نقصان میں پڑ جانے کا ڈر ہے، اگر اس سے بھی محبت ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جسے اپنی پسند سے گھر بنا لیے ہیں، اگر ان 8 چیزوں سے تم نہ اتنی محبت ہے کہ تمہیں اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تمہیں نبی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تمہیں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا کر فرماتے ہیں کہ ان قریب، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ لوگوں کو دین سے بیزارگی آ جائے گی، لوگوں کو دینداروں سے بیزارگی آ جائے گی، لوگوں کو دین پر چلنا ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب یہ زمانہ دیکھو تو اللہ کے 3 عذابات کا انتظار کرو۔ ایک، اللہ برکت اٹھا لیں گے۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ چیزیں بہت کم ہوتی تھی لیکن برکتیں زیادہ ہوتی تھی۔ آج چیزیں بے شمار ہیں، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں، گھر، دولت، سب بے شمار ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کو دین سے اور دینداروں سے بیزارگی آ جائے گی، اللہ اس کے اندر سے خیر اٹھا لیں گے، اللہ اس کے اندر سے نیکی کرنے کا مادہ چھین لیں گے۔ کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا دولت ہونے کے باوجود بھی، سکون سے کھانا ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی ہر ایک گھر سود سے ملوث ہے، بیاج سے ملوث ہے، ہر ایک بیپار میں نقصان ہی نقصان ہے، سود ہی سود ہے، لنچم ہی لنچم ہے، ہر ایک آدمی دینے کے لیے تیار، نہ ان کے پیشانیوں پر بل ہے کہ ہم اتنا بڑا غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ دین سے بیزارگی اور دینداروں سے بیزارگی۔ تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے کہ اللہ قیامت کے قریب ایسے لوگوں کو بھی پیدا کرے گا جن کو مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے سے بیزارگی ہوگی، دین سے بیزارگی ہوگی، مسجدوں سے، قرآن سے، دین کی شریعت پر سے بیزار ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی ایمان کی حالت میں رکھ کر موت کفر کی حالت میں دے گا۔ تو آج ضرورت ہے ہم سب کو اپنے آپ کو دین سے جوڑنے کی، کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہو، اللہ سے پہلے کوئی نہیں، کہ اللہ کی بات جب آ گئی کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کی بات پر چلنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی کی بات آ گئی، جب نبی کا سنت کا نام آ گیا، جب نبی کا نام آ گیا تو کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کے طریقے پر چلنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے کہ قیامت کے قریب ایک اللہ کی کتاب کو پکڑ لو گے، دوسرا نبی کی سنت کو پکڑ لو گے، اللہ کی قسم تمہیں ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی اللہ دیے ہیں، اس زندگی کو غنیمت جانو، اس زندگی کو دین میں لگاؤ، اس زندگی کو دینداری کے کاموں میں لگاؤ، اس زندگی کو نیکی کے کام میں لگاؤ۔ بیکار باتوں کو چھوڑو، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ معاف فرمائے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر لوگوں کی تانا کشی کی جاتی ہے، لوگوں کے بارے میں برا بھلا بولا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جلا جاتا ہے۔ آج دیندار گھروں میں یہ حالت ہے، آج اللہ کے گھر میں یہ حالت ہے، سوچ کر دیکھو باہر کیا حالت ہو، گھروں میں کیا حالت ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑو، بیکار کاموں کو چھوڑو، ان کاموں کو کرو جن کا فائدہ ہے، ان باتوں کو بات کرو جن کا فائدہ ہے، بیکار باتیں وہاں سے نکل پڑو، ہرگز بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ آدمی گھر سے باہر آئے گا تو بھی اس کا ایمان کا خطرہ، آدمی باہر چلے گا تو بھی اس کا ایمان کا خطرہ، آدمی کسی سے بات کرے گا تو بھی اس کا ایمان کا خطرہ۔ ایسے وقت ایک ہی کام کرنا ہے، مسجد، گھر اور بیپار، مسجد، گھر اور بیپار، گھر چھوڑ کر
ہرگز باہر نہ جائیں، دوستی نہ کریں، کسی سے محبت کی باتیں نہ کریں، کسی سے دوستی نہ کریں، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ جب باہر نکلیں گے گھر سے، اللہ کے گھر کو چھوڑیں گے، باہر کا ماحول پکڑیں گے، تو اسلام آپ کو دشمن اور آپ کو شیطان اتنا مجبور کر دے گا کہ آپ اسلام کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنا بیپار کرو، کوئی خوش ہوئے کوئی ناراض ہو جانے، لیکن ضرورت نہیں ہے کسی کو خوش کرنے کی، کسی کو راضی کرنے کی۔ ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ اللہ خوش ہو جائے، ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ نبی خوش ہو جائے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں اس کے دین پر چلنے کی وجہ سے، نبی خوش ہوتے ہیں اس کی سنتوں پر چلنے کی وجہ سے۔ اس لیے زندگی بہت مختصر ہے، اس زندگی کو اللہ کے احکام پر، نبی کی سنتوں پر چلانے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی بہت زیادہ آگے لے جانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم اپنا خود ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی بول کر تھا کہ ایک باپ ہمارے حضرت جی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت بہت بڑا بیپار تھا، بہت سارے دکان تھے، بہت ساری دولت تھی، اچھا کاروبار چل رہا تھا، لیکن کیا ہوا نہیں معلوم، اللہ کی شان کہ سارا کا سارا نقصان ہو گیا ہے، پورے کے پورے دکان بکنے پر مجبور ہیں، صرف ایک دکان باقی ہے اور وہ بھی ہم قرضہ دے دے کر پھیڑ رہے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت کیا ہو رہا ہے، معلوم نہیں ہو رہا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، انشاءاللہ اللہ راستہ کھول دے گا۔ پھر باپ جانے کے بعد بیٹا پھر آیا، بیٹا آ کر کہنے لگا کہ حضرت نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، کہ پورے کے پورے بیپار نقصان جا رہے ہیں، جس بیپار میں بھی ہم ہاتھ رکھ رہے ہیں نقصان ہی نقصان ہے، ہماری پوری دولت ختم ہو گئی ہے، اب بس ایک دکان باقی ہے۔ تو حضرت تعجب ہو گئے کہ باپ کی بھی یہی شکایت اور بیٹے کی بھی یہی شکایت، لیکن باپ پہلے آیا، بیٹا بعد میں آیا۔ تو حضرت کہنے لگے آپ اپنے ابا سے بات کر رہی ہیں یا نہیں؟ بیٹا کہنے لگا حضرت ہمارے ابا سے بات کر کے 3 سال ہو گئے، آج تک میں اور ہمارا ابا بات نہیں کر لیتے۔ حضرت نے کہا پھر انتظار کرو، وہ دکان بھی چلا جائے گا، وہ گھر بھی چلا جائے گا، اللہ آپ کو روڈ کے حوالے کر دے گا۔ بیٹا کہنے لگا حضرت آپ کیا بول رہے ہیں کہ باپ سے بات نہیں کرنے کی وجہ سے میری دولت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، کہ اللہ کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے۔ باپ اگر کافر بھی ہے، باپ اگر مشرک بھی ہے، باپ اگر شرابی بھی ہے، باپ اگر جواڑی بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر جھکا کر اس کی خدمت کرو، جب تک اسے خوش نہیں کر سکتے تمہاری دنیا بھی نہیں، تمہاری آخرت بھی نہیں۔ ماں باپ کو ستانے کی سزا میں کئی مرتبہ بول چکا ہوں کہ ہر گناہ کا سزا مرنے کی بات ہے، لیکن ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، ماں باپ کو گھور کر دیکھنا، ماں باپ نیچے بیٹھیں بچے اوپر بیٹھنا، ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا، ماں باپ جہاں سو رہے ہیں وہاں پاؤں لمبے کر کے بیٹھنا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ تو حضرت نے کہا جب تک آپ اپنے باپ سے بات نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ یہ امید مت رکھو کہ اللہ آپ کے بیپار میں نفع دے گا۔ پہلے جاؤ اپنے ابا سے معافی مانگو، اپنے ابا سے بات شروع کرو، ایک ہی دکان میں ہو، ایک ہی دکان میں بیٹھتے ہو، ایک ہی دکان میں کاروبار کرتے ہو، لیکن 3 سال سے نہیں دیکھ رہے، 3 سال سے بات نہیں چل رہی ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ گناہ یہ نہیں کہ کسی کو تکلیف پہنچا دیے، گناہ یہ نہیں کہ کسی کا مال ناحق کھا لیے، یہ سب بھی گناہ ہیں۔ گناہ یہ بھی ہے کہ باپ سے بات کرنا چھوڑ دیے، باپ سے مل کر بیپار کرنا چھوڑ دیے۔ جتنا بھی بیٹا کما لے، لیکن باپ اللہ باپ بنایا ہے، بیٹا کبھی بھی بیٹا ہی ہے، اسی لیے اللہ نے باپ کا مقام باپ کو دیا، بیٹے کا مقام بیٹے کو دیا، اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کی قدر کرے، بیٹے کی عزت کرے، بیٹے کے ہر غلطی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے، بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کرے، بیٹے کو موت کی آخری سانس تک سمجھانے کی کوشش کرے۔ امید ہے مرنے سے پہلے بیٹا سدھر جائے، بیٹے سے ہرگز دوستی نہ توڑ لے۔ بیٹے اس کی بھی ضرورت ہے کہ باپ سے ہرگز دوستی نہ توڑے، ماں باپ سے دعائیں لینے والے بنے۔ اس کے بعد چند ہی دن گزرے تھے کہ باپ اور بیٹا
دونوں مل کر آئے۔ ہمارے حضرت جی خود قصہ، ہمیں خود حضرت جی کے سامنے بیٹھ کر یہ قصہ سنیں کہ باپ اور بیٹا دونوں مٹھائی کا ڈبہ ہاتھ میں لے کر آئے اور کہنے لگے کہ حضرت اللہ کی شان، ہمارے دکان بھی واپس آ گئے، ہمارے بیپار میں بھی نفع مل گیا۔ ایک چھوٹی سی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ باپ کی عزت کرو، باپ سے محبت سے بات کرو، باپ کے ساتھ مل کر رہو، باپ کے ساتھ مل کر کام کرو، باپ کو چھوڑ کر باپ کے مشورے کے بغیر، ابا کے مشورے کے بغیر کوئی کام اپنی مرضی سے کرنے مت جاؤ، اس لیے کہ باپ عمر میں بڑے ہیں، اللہ مقام میں بھی بڑا بنائے، عمر میں بھی بڑا۔ تو ایک چھوٹی سی سنت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ہماری دنیا بن سکتی ہے، ہماری آخرت بن سکتی ہے۔ تو پھر ماں کی قدر کتنی ہے، بیوی بچوں کی قدر کتنی ہے، مسلمانوں کی قدر کتنی ہے۔ اس لیے ہمارا دین اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، بڑا پیارا مذہب ہے۔ کبھی بھی اللہ کے واسطے بول رہا ہوں، کبھی بھی دل میں یہ مت لاؤ کہ ہم مسلمان ہو کر فائدہ نہیں، ایسا کبھی بھی دل میں مت یہ لاؤ، اور کبھی بھی یہ بات بھی دل میں مت لاؤ کہ ہمارے مسلمان برابر نہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زبانوں پر ایسے الفاظ ہرگز مت لاؤ کہ ہندو بھائی اچھے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بھائی برابر نہیں۔ کبھی بھی اللہ کے واسطے ایسی بات مت لاؤ، اس لیے کہ پوری دنیا کافروں سے بھر جائے، ایک مسلمان دنیا میں زندہ رہے۔ اللہ پورے کافروں کو دیکھ کر نہیں، اللہ ایک مسلمان کو دیکھ کر زندگی چلاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ایک مسلمان کا، ایک مسلمان کی اتنی قدر ہے اللہ کے پاس کہ پوری دنیا کافروں سے بھر جائے، لیکن دنیا میں ایک مسلمان ہے۔ جب تک وہ مسلمان زندہ رہے گا اللہ پوری دنیا کا نظام چلائیں گے۔ اس لیے دین اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، بڑا اچھا مذہب ہے۔ اس مذہب پر چلنے کے لیے ہم سب کو فخر ہونا چاہیے، ہم سب کو شان ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ شان کے ساتھ زندگی جینا ہے، اسی شان کے ساتھ مرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک دین اسلام پر خوشی خوشی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، ہر ایک کی قدر کرنے کی، عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ کئی سالوں کی دعا کہ قبرستان کے لیے بہت سارا محنت کا کام چل رہا ہے کہ مستان بھائی اللہ ان کی عمر میں، صحت میں، مال میں برکت عطا فرمائے کہ اپنی بیوی کے لیے، مرحومہ کے لیے ایک اچھا کام شروع کیے، ان کا دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے نیکی کا کام کرنے کا ارادہ رکھے ہیں۔ ابھی بھی تھوڑا کام باقی ہے، قبرستان میں اور بھی تھوڑی جگہ باقی ہے جہاں پایا ڈالنا بھی ہے۔ سیمنٹ دلانے والے سیمنٹ دلا سکتے ہیں، اینٹ دلانے والے اینٹ دلا سکتے ہیں، جو کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کے واسطے کرو۔ بہت اچھا کام ہے، بہت پیارا کام ہے۔ یہ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں پر اگر ہمارا پیسہ لگے یا نہ لگے، کوئی ہماری تھوڑی بھی محنت بھی لگ گئی تو جب تک وہ دیواریں رہیں گی، جب تک وہ قبرستان رہے گا، وہ بھی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، آخرت کا ذریعہ بن جائے۔ کہ کئی سارے لوگوں کو دیکھا بھی ہوں کہ 1 روپیہ لے بھی بغیر جاتے ہیں، روزانہ جاتے ہیں قبرستان میں، 12 بجے دکانیں بند ہوتی، بہت سارے لوگ وہاں چلے جاتے ہیں کہ پورے اینٹوں سے رکھنے سے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ تو جو کوئی بھی اس قبرستان کی دیوار کے لیے پائے کا ہو یا اینٹوں کا ہو یا سیمنٹ کا ہو، کوئی بھی دینا چاہتے خوشی خوشی سے دیا کریں۔ اللہ کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اور جو بھی کر رہے ہیں ان کی ہمت کرو اللہ کے واسطے، ان کی تعریف کرو، ان کی برائی مت کرو، ان کی کمیاں نکالنے کی کوشش مت کرو، اس کی وجہ سے کام رک جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، جب کوئی نیکی کا کام چلتا ہے یا کوئی نیکی کا کام کراتے ہیں تو مسلمانوں کے اندر شیطان یہ عادت ڈال دیتا ہے کہ ان کو ساتھ دیے بغیر، ان کی تعریف کیے بغیر، ان کی ہمت بڑھائے بغیر پیچھے سے ان کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی کمیاں نکالتے ہیں، ان کی برائیاں چاروں طرف سے پھیلاتے ہیں۔ یہ نیکی کے کام کو روکنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو خاموش ہو جانا ہے، لیکن اس میں کمیاں نکالنا، اس میں برائیاں نکالنا، اس میں نقطے نکالنا یہ اچھی بات نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ اس لیے نیکی کے کام جتنے بھی ہمارے گاؤں میں چل رہے ہیں، میں بار بار بولتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارا گاؤں افضل ہے، کہ ہمارے گاؤں سے محبت یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے گاؤں کے لیے ہم جتنا محنت پڑیں گے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، مکہ چھوڑ کر نہیں گئے، لوگ جب مجبور کر دیے تو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا، ورنہ ہمارے نبی مکہ کو روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے مکہ، مجھے تجھے چھوڑ کر جانے کی خواہش نہیں، لیکن لوگ مجھے مجبور ہو کر باہر بھگا رہے ہیں، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو گاؤں سے محبت رکھنا
یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گاؤں میں ہر ترقی کا کام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ نیکی کے کام ہے۔ کوئی روڈ ڈلا رہے ہیں، کوئی لائٹیں لگا رہے ہیں، کوئی اچھے کام کر رہے ہیں گاؤں میں، ان کے لیے ہمت بڑھاؤ، ان کے لیے آگے بڑھو، ان کو ساتھ دو۔ انشاءاللہ یہ ہمارا گاؤں آگے بڑھے گا تو ہماری شان بڑھے گی، مسلمان آگے بڑھیں گے۔ اس لیے یہ نیتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ پرانے جتنے بھی محنتیں پڑیں ان کی محنتوں کے صدقے آج ہم اتنی شاندار مسجد میں بیٹھے۔ میں بھی دیکھا ہوں کہ کتنی چھوٹی مسجد تھی 17 سال پہلے، آج اللہ کتنا سکون دیا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے دکانوں کے کام چل رہے ہیں، قبرستان کا کام چل رہا ہے، عیدگاہ کا کام بھی کرنے کا ارادہ ہے، شادی محل کا کام کرنے کا بھی ارادہ ہے، اور ذمہ داروں کو اللہ عمروں میں صحت میں برکت عطا فرمائے کہ حکومت سے لیے بغیر سب اپنے اپنے مسلمان بھائیوں سے 1-1 روپیہ لے کر کرنے کا ارادہ رکھیں۔ اللہ ان کے ارادوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، آسمانی اور زمینی بلاؤں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا۔